اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری چھٹی محفل ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ کل آخری جو ہمارے ذکر شہادت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم نے بات ختم کی، وہ دو شخصیات جن میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اور آپ سے محبت کرنے والے اہل بیت کے عظیم محبین میں سے ہانی بن عروہ، ان کی شہادت کا ہم نے ذکر کیا۔ آج کے ہمارے موضوع میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادے جن کا تاریخ میں نام بڑا خوبصورت اور سنہری حروف میں مرقوم ہے، جناب سیدنا حضرت ابراہیم اور محمد رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا ذکر خیر آج کی ہماری نشست میں ہوگا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جناب سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو اس سے پہلے آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا محمد اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو آپ نے کوفہ کے جو قاضی تھے، جو چیف جسٹس تھے، قاضی شریح، ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ مجھے چونکہ عبید اللہ ابن زیاد سے کوئی اچھی امید نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو تم یہ کام کرنا کہ میرے ان دونوں شہزادوں کو کسی طرح سے مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہیں اپنے گھر تک پہنچا دینا۔ اب جب یہ معاملہ ہو چکا تو اس کے بعد قاضی شریح آئے دونوں شہزادوں کے پاس اور آ کر ان دونوں شہزادوں کو محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہوئے تو شہزادے دونوں جو ہیں وہ بھی رونے لگ پڑے کہ شاید ہمارے ابا جان جو ہیں، ہمارے والد گرامی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہیں۔ انہوں نے بڑے دکھ والے انداز میں پوچھا کہ قاضی صاحب، کیا ہمارے ابا جان شہید ہو چکے ہیں؟ تو ان کے جواب کے حوالہ سے تاریخ یہاں پر بڑا ایک دکھ والا جملہ لکھتی ہے کہ جو ہی یہ جملہ ان سے سوال پوچھا گیا ان دونوں شہزادوں کی جانب سے تو ان کی ہچکی بند گئی اور سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ کہا، شہزادوں، میں تمہیں یہ کیا جواب دوں کہ اس قاضی کے ہوتے ہوئے تمہارے والد گرامی مسلم بن عقیل کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ اب ظاہر ہے بندہ غریب الوطن بھی ہو، شہر سے دور بھی ہو، دشمنوں کے نرغے میں بھی ہو، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جائے، اس وقت کیا انسان پہ گزرتی ہے، ہم میں سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ہم پہ یہ بات بیتی نہیں ہے۔ آج جو بدبخت لوگ کہتے ہیں نا جی غم حسین نہ مناؤ، میں نے کہا تمہارا کوئی ایک مر جائے تمہیں پتہ لگے، تمہارا کوئی مرے تو تمہیں پتہ لگے کہ غم حسین کیا ہے، صعوبتیں اور تکلیفیں کیا ہیں۔ جس باپ نے کبھی جوان دل نہ ہو تو حسین والا واقعہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ قصہ کہانی تھوڑا ہے، یہ کوئی داستان تھوڑی ہے، یہ ایک وہ اٹل حقیقت ہے اور یہ ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ واقعہ حسین پاک آپ بہت کم بیان کرتے ہیں اور آپ ان دنوں میں تنہائی میں جا کے آپ اپنے حجرہ میں روتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میر علی روئے نہ تو اور کیا کرے، اس امت نے کوئی اچھا کام کیا؟ اس امت جیسی ظالم امت بھی کوئی ہوگی کہ جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی نسل کوئی ختم کر دی؟ کتنا دکھ والا واقعہ ہے۔ اب جس کا باپ بھی شہید ہو جائے اور بچے بھی غریب الوطن ہوں، ایک دو گھنٹے کے لیے ہمارا بیٹا گم ہو جائے نا تو باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ گم ہو جائے اور اپنے ہی محلے میں گم ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہ انڈیا کے اندر دیار غیر میں اپنے شہر میں
بیٹا گم ہو جائے اور اس کی خبر نہ آئے نا، پتہ نہ چلے کہ کدھر گیا، ماں اور باپ کیسے تڑپتے، رشتہ دار کیسے تڑپتے، اعزار اقربا کیسے تڑپتے۔ رات کو بچہ دیر سے آئے نا اور اس کا موبائل بند ہو جائے تو کبھی ماں اور باپ سے پوچھنا کیسے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، یار بچوں یہ لنگر رہنے دو یار، یہ ساری توجہ کا یہ آپ نے نا بیڑا غرق کر دیا، رہنے دو اس کو، بعد میں دے دینا، بیٹھ جاؤ، اصل مقصد رہ جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ دونوں شہزادوں نے جب یہ اندوہناک خبر سنی تو اس تکلیف کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لپٹ گئے اور رو رو کے قاضی صاحب سے کہنے لگے کہ اچھا ہوتا ہمارے باپ سے پہلے ہمیں بھی شہید کر دیا جاتا، ہمیں تڑپنے کے لیے تم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ قاضی نے تسلی دلوائی، کہا میں کوشش کروں گا کہ میں کسی طرح تمہیں شہر نبی تک پہنچا دوں۔ اپنے بیٹے اسد سے کہا، بیٹے مجھے پتہ چلا ہے کہ باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، مدینہ منورہ جا رہا ہے، تو جاؤ کسی طرح بچوں کو اس قافلے میں ملا دینا اور کسی ایک بندے سے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو اس سے کہہ دینا کہ اس کو مدینہ منورہ تک پہنچا دے۔ جب یہ گئے وہاں پہنچے باب العراقین تک تو پتہ چلا کہ قافلہ تو ابھی بس بہت چند منٹ پہلے یہاں سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ ان کا بیٹا کچھ دیر آگے چلتا رہا تو دور سے قافلے کی وہ مٹی اور گرد نظر آئی، تو اسد نے کہا کہ یہ بچوں سامنے مٹی تمہیں نظر آ رہی ہے اڑتی ہوئی، یہ گرد یہ قافلے کی ہے اور دوڑ جاؤ، ساتھ مل جاؤ، یہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہاں گھڑ سوار اور کہاں پیدل پیادہ بچے اور جن پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر چلتے گئے آگے، لیکن قافلہ آگے نکل گیا، تقدیر مبرم غالب آ گئی اور شام ہو گئی، بچے چلتے رہے، کچھ پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں پر تھے وہیں پر وہ بھی دائیں بائیں وہیں گھوم رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے صبح اعلان کروا دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم بن نقیل کے 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے، جو شخص انہیں اریسٹ کر کے گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا میں اسے بہت مال و زر سے نوازوں گا۔ اس امت کی ہوس اس وقت بھی ختم نہ ہوئی، یہ ہوس کے پجاری، یہ کلمہ پڑھنے والے ہوس کے پجاری۔ افسوس، وہ کیا ایک شاعر نے خوب کہا تھا، کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا یہ اسلام، کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا یہ اسلام، کیا فائدہ ہوا کافر کو مسلمان کر کے، کافر ہی رہتے تو اچھا تھا۔ چلے یہ دکھ تو نہ ہوتا کہ اپنوں نے مار دیا، کافر ہی مارتے یہ اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن افسوس یہ ہوا کہ اپنوں نے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرا دی۔ 2 سپاہی دوڑے جناب دولت کی لالچ میں، مسلمان سپاہی، اور ان 2 شہزادوں کو صبح گرفتار کر کے لائے دربارے ابن زیاد میں۔ ابن زیاد نے کہا ان کو جیل میں بند کر دو، میں یزید سے خط لکھ کے پوچھوں گا کہ ان لڑکوں کا کیا کرنا ہے۔ تو وہاں جو سپرڈنٹ تھا جیل کا، مشکور تاریخ میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، مشکور نامی شخص تھا جو اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا بچوں پریشان نہ ہو، میں تمہیں یہاں پر جیل میں نہیں رکھ سکتا، انشاءاللہ مجھے جیسا موقع ملا میں تمہیں یہاں سے نکال کے کسی انداز میں تمہیں قادسیہ کے راستے مدینہ منورہ پہنچاؤں گا۔ اس مشکور نامی سپرڈنٹ نے رات کے کسی پہر میں موقع پایا اور اپنی انگوٹھی جو اس وقت جو بطور مہر استعمال ہوتی تھی اس دور میں، اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ جائیے فلاں شہر میں آگے جب تم پہنچو گے اس شہر میں میرا بھائی وہاں کوتوال میں ہے، وہ بھی انسپیکٹر ہے پولیس میں، اس کو یہ انگوٹھی دکھانا اور میرا نام بتانا، وہ تمہیں وہاں سے آگے مدینے کا انتظام کر دے گا۔ بچے جب چلتے گئے، رات ہو گئی، راستہ آگے پتہ نہ چلا، تو ایک کنواں نظر آیا، وہاں کھوکھلا درخت تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ تو جب شام کے وقت وہاں ایک کنیز آئی، لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ پانی بھرنے آئی تو دیکھا یہ دونوں بچے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے اس درخت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بچے ہیں، نورانی چہرہ ہے، شہزادے لگتے ہیں شکل و صورت سے، ظاہر ہے شہزادے کیوں نہ ہوتے، مصطفیٰ کے خون تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے تھے۔ تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو بچے کیا بتاتے ہم کون ہیں، رونے لگے۔
تو اس عورت نے کہا کہیں تم مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہو؟ کہا ہاں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کہا وہ تو شہید ہو گئے؟ کہا ہاں جی شہید ہیں ہم، یتیم ہیں، در یتیم کے صاحبزادے۔ اس نے کہا جو میری مالکن ہے وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے، آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلتی۔ ساتھ لے گئے، اس عورت کے پاس پہنچے، اس عورت نے بڑا اس کا انتظام کیا، شہزادوں کو بٹھایا اور اپنی لونڈی سے کہا جو میرا خامند ہے وہ اہل بیت سے بڑا بغض رکھتا ہے، اس کا نام حارث ہے، اس کو مت بتانا ان بچوں کے بارے میں۔ حارث جب دیر سے آیا تو بیوی نے پوچھا آج کہاں رہ گئے، اتنی دیر سے پہنچے؟ وہ بدبخت کہنے لگا کہ ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا کہ جو شہزادوں کو گرفتار کر کے لائے گا میرے پاس یا پھر دوبارہ ڈھونڈ کے لائے گا، سپرڈینٹ نے وہاں سے نکال دیا ہے، تو میں اس کو مال و زر بہت زیادہ دوں گا، تو میں آج سارا دن اس کی تلاش میں رہا۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے مشکور نامی ایک سپرڈینٹ پولیس تھا، اس نے ان کو نکلوا دیا اور اس پولیس والے کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا۔ اب ابن زیاد نے اس مشکور شخص کو اس بنیاد پہ شہید کر دیا کہ تو نے آل رسول کے شہزادوں کو جیل سے کیوں نکالا۔ اللہ اکبر۔ اب رات کو اچانک بچے اٹھے تو جو بڑا صاحبزادہ تھا نا حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں خواب آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا، کہا بھائی اب سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہتے ابھی مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نانا جان سرکار مصطفیٰ کریم موجود ہیں، اور ابا جان سے فرما رہے ہیں مسلم بن عقیل اکیلے آ گئے اور میرے بچوں کو وہیں چھوڑا ہے۔ تو ابا جان نے فرمایا کہ حضور تھوڑی سی دیر ہے، محمد اور ابراہیم بھی آنے والے ہیں۔ تو بچوں نے کہا، دونوں بھائی ایک دوسرے کو سہارا دینے لگے اور کہا اب وقت ہمارا بھی قریب آ چکا ہے۔ تو جب رونے کی آواز آئی تو یہ رات کا پہر تھا، وہ حارث اٹھا کہ میرے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز، یہ کون ہے؟ آیا، دیا جلایا، دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا تعجب ہے، میں سارا دن ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں۔ بیوی سے کہا، بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے بڑی منتیں کی کہ خدا را میرے یہ اہل بیت کے شہزادوں کو وہاں نہ لے کے جانا، لیکن وہ دولت میں مست تھا، مال و زر میں ڈوبا ہوا یہ تھا شخص۔ اس نے کہا نہیں، بڑا مال و زر ملے گا، میں یہ کل شہزادے لے کے جاؤں گا۔ صبح نکلا، بیوی نے بڑی منتیں کی، نہ مانا۔ ایک بیٹا تھا اس کا، اس نے بھی بڑی منتیں کی، نہ مانا۔ ایک غلام تھا، اس نے کہا خدا را حارث ان بچوں کو کچھ نہ کہو، کل ہم محمد عربی کو کیا چہرہ دکھائیں گے، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ لیکن وہ بد مست دولت میں شخص ڈوبا ہوا حارث بدبخت چلا تو راستے میں اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں جب کوفہ کے پاس پہنچوں، کوفہ کے لوگ مجھ سے یہ بچے نہ چھین لیں انعام کی خاطر، تو کیوں نہ ان کے میں سر قلم کر کے وہاں لے جاؤں۔ اپنے غلام سے کہا اس کا سر اڑاؤ، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلام لڑنے لڑ پڑا، اس ظالم نے کیا کیا، اس پہ وار کیا، اپنے غلام کو وہیں قتل کر دیا۔ بیوی آگے بڑھی، بیوی پہ وار کیا اور بیوی کو بھی ہمیشہ کی نیند سلا دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بیٹا بچ گیا، بیٹے نے آگے بڑھا، بیٹا لڑ پڑا کہ تو نے میری ماں کو قتل کر دیا۔ ایسے نشے میں ڈوبا کہ بیٹے کا سر بھی اڑا دیا، اس لالچ اور ہوس میں۔ تبری نے لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ دونوں شہزادوں کو ابھی چلنے لگا تو کہتا ہے اب میں نے سارا خاندان اڑا دیا، اب تمہارے گلے میں کیوں نہیں اتاروں گا۔ اس ظالم نے وہاں پہ تلوار چلائی اور دونوں شہزادوں کو وہاں راستے میں شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا محمد اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان معصوم قربانیوں کو بھی رب نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد چلا، سر اٹھا کے دھڑ جو تھے وہ وہیں پہ پانی میں پھینک دیے بے ادبی کے ساتھ۔ عالی مرتبت اب اللہ کا انجام بھی پھر اسی طرح ان لوگوں کا کرتا ہے۔ جب راستے میں گیا، پوچھا، دربار میں گیا، ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا سر لایا ہوں تمہارے دشمن کے بیٹوں کے۔ کہا تو نے انہیں قتل کر دیا؟ کہا قتل کر دیا۔ کہا میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ بچوں کو میں منگوا رہا ہوں، ان کو کیسے بھیجوں؟
اب اگر یزید نے کہا دونوں بچوں کو زندہ میرے دربار میں بھیجو، میں کیا کروں گا؟ تو اس نے مقاتل نامی وہاں ایک شخص تھا، اس کو کہا فوراً اس کا سر قلم کر دو، اس کا سر بھی وہاں پہ اڑا دیا گیا۔ جس لالچ کے لیے گیا تھا سارا خاندان بھی وہاں ذبح کروا لیا، اور ان شہزادوں پہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ دو شہادتیں تاریخ کا ایک بڑا اندوہناک واقعہ۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ خود بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور اپنے دو پھولوں والے خوبصورت شہزادے بھی اللہ کے حضور پیش کر دیے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، افسوس ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ یہ 2 شہزادے وہ تھے جنہوں نے ابھی جوانی کی بہاریں بھی نہ دیکھی تھی، اور ابھی یہ کلیاں چٹک کے پھول بھی نہ بنی تھیں کہ ظالموں نے، اور افسوس یہ کہ وہ ظالم کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے جانے افری کے حوالے کر کے ذبح کر کے اپنا نام جہنمیوں میں لکھوا لیا۔ کل انشاءاللہ آگے اس سے آگے جو ہمارا موضوع ہوگا امام علی مقام کی کوفہ میں آمد، اس پہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔